اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا انسان، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا، میرا وقت میں لیٹ کمر ہی صحیح کہ میرا وقت بھی آئے گا۔ مجھے اتنا یقین ہے اس پر کہ there is no other option except believing in Allah سبحانہ۔ بڑے کی ایک شان ہے کہ وہ اتنی کائنات کو روز صبح شام دیتا ہو، ہر ذرے کو وہ عطا کر رہا ہو، اور ایک ذرہ اس کے پاس اپنی جھولی پھیلا کے آ کے کہے کہ میں تیرے سے فریاد کرتا ہوں میرے مالک، دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں، تیروں کے رخ میرے خلاف ہو چکے ہیں اللہ، کمر میری چھلی ہے نیزوں کے ساتھ، زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے، اور میرے پاس تیرے پاس آنے کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ یقین کیسے لے کے آئے کہ everything that I'm going through right now is worth it؟ یقین اس کا کہ جس نے مجھے احساس دیا ہے کھڑے ہونے کا، وہ ادھر مجھے ادھورا کیسے چھوڑ سکتا۔ سب سے پاورفل فیلنگ ڈیسپریشن کے اندر جو آتی ہے نا، جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کچھ چل ہی نہیں رہا، بیٹھا ہوا، سب گرو کر رہے ہیں، سب بڑھ رہے ہیں اس کے آگے، سب کو بچے ہو رہے ہیں، سب کو مال مل رہا ہے، سب کو نام مل رہا ہے، سب کو دام مل رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا۔ It's the biggest feeling at that moment is کہ اللہ میرے ساتھ پیڑی نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا انسان، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا، میرا وقت میں لیٹ کمر ہی صحیح کہ میرا وقت بھی آئے گا۔ مجھے اتنا یقین ہے اس پر کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ ہونا ہی اس طرح تھا، مجھے اینڈ میں ہی ملنا تھا۔ تو مسئلہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ذلیل نہیں، ہو نہیں سکتا۔ یعنی امید ہے یہاں پہ کہ امید لفظ چھوٹا، ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے، ایک دوستی ہے اس کے ساتھ، ایک مان ہے اللہ کا۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود رہے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ He knew it is worth it to jump into this fire. That is another thing, it's worth it۔ مطلب ایک ان کو پتا تھا نا، بھائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے پاس شاید الفاظ، میرے ایسے ہلکے کمزور آدمی کے پاس بھی یہ جملے ہیں کہ there is no other option except believing in Allah سبحانہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا اٹل ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ کائنات اپنے فیصلے بدلتی ہے اس کو کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، اللہ مجھے ہر حال میں بچائے گا بھی، پہنچائے گا۔ یہ نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی، یہ اس کو آئے گی صرف جو ڈاماڈول ہو، ان بندوں کو نہیں آتی، ان کو پتہ ہے ہونا ہی ہونا، ہو کے رہ گئے۔ میں ایک امید لگا کے بیٹھا ہوں اور اس طرح مر جاؤں۔ اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میرے پاس کوئی مانگنے اور میں اس کو نہ دے دوں۔ یہ اس کی شان اس کو وہاں پر کہتی ہے کہ یہ ایسے جا رہا ہے ہاتھ خالی لے۔ یہ اللہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے کی ایک شان ہے کہ وہ اتنی کائنات کو روز صبح شام دیتا ہو، ہر ذرے کو وہ عطا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ذرہ اس کے پاس اپنی جھولی پھیلا کے آ کے کہے کہ میں تیرے سے فریاد کرتا ہوں میرے مالک، دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں، تیروں کے رخ میرے خلاف ہو چکے ہیں اللہ، کمر میری چھلی ہے نیزوں کے ساتھ، زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے اس گھاٹی سے باہر نکال سکے۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے، ہر دروازہ میرے خلاف بند کر دیا گیا ہے، اور میرے پاس تیرے پاس آنے کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ مجھے پوری دنیا دھتکار چکی ہے، مجھے میرا اپنا آپ دھتکار چکا ہے، وسوسوں نے میرے دماغ کو اس ٹائم پر شدت کے ساتھ پکڑ کے رکھا، میرا یقین شک میں ٹوٹ چکا ہے اللہ، اور مجھے میری خواہشات نے برباد کر دیا۔ لیکن میں اس ایک احساس کے ساتھ آج میرے پاس ہوں کہ کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی دعاؤں کو سنتا ہے جب کوئی نہیں ہے ان کی زندگی میں ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے۔ میں تو اس آیت کے مد میں تیرے در پہ آیا ہوں کہ دنیا کا، کائنات کا ہر در بند ہو چکا ہے میرے لیے،
آپ کو لگتا ہے اس بے بسی اور لاچاری کے اندر اللہ کا بندہ پاپی گناہگار کیوں نہ ہو اپنے رب کے پاس جائے اور اللہ اسے خالی ہاتھ بھیج دے؟ نہیں دیتا، اگلے دن پھر وہ یہی لے کے آتا ہے، لفاظی ذرا بدل گیا، 6 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، 6 سال سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دیکھنی نہیں اس کو؟ اور اللہ کے اوپر اس کا کیا ہو رہا ہوگا کہ اللہ روز دیکھتا ہے اپنی پوری کائنات چلانے کے اندر کہ یہ ایک ذرہ میرے پاس آتا ہے روز اور میرا نام پکار کے مجھے کہتا ہے میری یہ فریاد پوری کر دے اللہ، میں تیرے آسرے پہ بیٹھا ہوں۔ کوئی میرے گھر کے باہر آ کے یہ کہہ دینا کہ بھائی تیرے آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کے نام پر مدد کر، مجھے شاید حیا نہیں، اور اللہ کا آدمی اس دنیا میں نیزوں کی تاب کے نیچے ہے، معاشرے کی مار کے نیچے ہے، ایک ایسی گمنامی ہے زندگی میں، کوئی سایہ بھی ساتھ نہیں کھڑا، ایسے درد میں نکلے ہوئے الفاظ میں وہ اللہ تک نہیں پہنچے، اور اللہ اس کو ایسے ہی نارملائز کر کے سائڈ میں کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کن کا کلمہ ہوتا ہے۔